سمجھ رہے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے شادی کریں. جب میرے پاس نہیں تھے تو میں نے بھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ جب پیسے ہی نہیں ہوتے تو شریعت آپ کو تو شادی سے منع نہیں کرتی, بلکہ غریب آدمی کو شریعت میں نکاح کی ترغیب ہے کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سورہ نور کی آیتیں. تو آپ کے لیے پھر بھی جائز ہے کہ آپ کر لیں, لیکن بات یہ ہے کہ لڑکی والوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنی بیٹی دے دیں. ان کا یہ رائٹ ہے, بھائی تو توکل سے چلائے گا, ٹھیک ہے نا, تو ہماری بیٹی میں اتنا توکل نہیں ہے, ہم نے تو اس کو بہت اچھے حالات میں رکھا ہے, وہ توکل برداشت نہیں کر سکتی. صحیح ہے نا, تو وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی تنخواہ دیکھیں, وہ آپ کی پینٹ میں دیکھیں کتنے پیسے ہیں, تو وہ اپنے حساب سے سوچیں, آپ اپنے حساب سے سوچیں. آپ کے لیے کہ کریں, اس کے لیے کہ وہ نہ مانیں. تو بس یہ نکاح یک طرفہ کام تھوڑی ہے. ایسے تو ہر آدمی چار چار کٹ کے بیٹھا ہوا ہوتا. یک طرفہ نہیں ہے نکاح, بلکہ نکاح دو طرفہ کام ہے. وہ بھی راضی ہوں گے تو ہوگی, نہیں ہوں گے تو پھر بیٹھتے رہو ساری زندگی گھومتے رہو. پھر مجھے تنگ نہیں کرو کہ ہماری نہیں ہو رہی, ہماری نہیں ہو رہی, تو میری وجہ سے تھوڑی نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے نا, میں نے تھوڑی منع کیا ہے. وہ ایک بہت موٹا آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو کوئی کندھا ہی نہیں دے رہا. اب اس کے بچے کہہ رہے ہیں کندھا تو جنازے کو, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, وہ بھاری بہت تھا تو اٹھانا مشکل ہو رہا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے یار, ہم کیوں ذمہ داری اٹھائیں. تو یہ لڑکی, اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں 2 شادیاں 3 شادیاں. لوگ کہتے ہیں اتنی عورتیں تو ہیں نہیں تو 4 کر کیسے لیں گے. تو کون کہہ رہا ہے کہ کر لیں گے؟ اسلام نے آپ کو 4 کی ترغیب دی ہے, لیکن آپ کے نہ اسلام کے ترغیب دینے سے آپ کر لیں گے اور نہ آپ کے تیار ہونے سے آپ کی ہو جائے گی. اس کے لیے سامنے والے کا راضی ہونا ضروری ہے. تو وہ آپ میں دیکھے گی لڑکی اور اس کے والدین کہ آپ میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو دوسری پہ دینے پہ ایگری ہوں گے. ان کو شریعت نے یہ ترغیب نہیں دی ہے کہ وہ دوسری پہ دے دیں آپ کو, بلکہ ان سے کہا ہے کہ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اگر تمہیں کوئی کنوارا دوسری والے سے بہتر مل رہا ہے تو پھر کنوارے کو دو. کیوں دے رہے ہو بھائی سوکن پہ؟ نہیں مل رہا یا مل رہا ہے دوسری والا اس کنوارے سے زیادہ اچھا ہے, تو پھر بجائے کسی نالائق کنوارے کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کسی قابل جو دوسری شادی کر رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. کسی کی اکلوتی بیوی بننا یہ بھی شرف ہے, لیکن کسی نالائق کی اکلوتی بننا اس سے بہتر ہے کہ کسی کے ساتھ شرکت پہ کسی سمجھدار کی دوسری بن جائے. نہیں آ رہی نا, اب یہاں سے فیوز اڑنا شروع. تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا میں اتنا قابل ہوں کہ میں 4 رکھ سکتا ہوں, تو پھر لوگ آپ کو چوتھی پہ بھی دے دیں گے, تیسری پہ بھی دے دیں گے. اور اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر پہلی بھی مشکل سے ملے گی. تو یہ 4 شادیاں جو اسلام نے ترغیب دی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی 4 کر بھی لے گا. یہ مرد کو ترغیب دی ہے, عورت کو ترغیب نہیں دی ہے. اسے کہا بھائی تم کیوں دوسری والے سے کر رہے ہو. مجھے ایک صاحب نے کہا میرے لیے میری بیٹی کے لیے دوسری شادی کے لیے رشتہ آیا ہے, اس سے کال آئی میرے پاس, تو میں دے دوں. میں نے کہا کیوں دے رہے ہو بھائی, کسی کنوارے سے کرو نا جس کے پہلے سے بیوی نہ ہو. کہہ رہے آپ ہی تو 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی دے رہا ہوں, آپ کی اپنی بیٹی کو, میں تو مردوں کو دے رہا ہوں. میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ایک اور کر لو, آپ کرو. بیٹی کیوں دے رہے ہو دوسری پہ؟ بیٹی جب دو جب آپ کو پہلی والا ڈھنگ کا نہیں مل رہا, اور واقعی مارکیٹ سے سمجھدار لڑکے کیا ہیں, شارٹ ہیں. میں نے کہا ایسے موقع پہ میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی کسی نااہل کو کی پہلی بیوی بنانا اپنی بیٹی کو, اس سے بہتر ہے کسی اہل کی دوسری بنا دو. کوئی سمجھدار ہے, ایجوکیٹڈ ہے, کوئی خاندانی آدمی ہے, تو وہ اگر بشرطے کے الگ رکھے, حقوق ادا کرے. یہ سب آپ پہلے اس کو جانچو کہ یہ کرے گا بھی, یہ اس سے پہلے پوچھو, اس کا انٹرویو لو. انٹرویو لینے کے بعد اور اس کی جان چھان پھٹک کے بعد پتہ چل جائے بھائی خاندانی آدمی افورڈ کر لے گا اور ہے بڑا صحیح آدمی ہے, تو پھر کسی مکھنچو کی کنواری کہ کنوارے کوئی مکھنچو ہو اس کے حوالے, بہت سے کنوارے بڑے بڑے مکھنچو ہیں. آدمی کہتا ہے یار اس کے تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کو دے کس نے دی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں ہر ٹائپ کے لوگ ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی چوتھی بیوی بننا بھی بڑی فائدے کی بات. اب دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 زوجات تھی ایک ٹائم پہ, 9 کی 9 فخر کرتی تھیں. ان کی کسی کنوارے صحابی سے شادی ہو جاتی, یہ اتنی فضیلت کی بات نہیں. ہمارے پیغمبر کی 9 نمبر کی زوجہ بن گئی, یہ ان کے لیے زیادہ فضیلت, اس سے ان کو دنیا میں بھی عزت ملی, آخرت میں بھی. ایک عیسائی خاتون نے کہا نا کہ ہمارے نبی نے
ایک اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا حضرت عائشہ سے. تو میں نے کہا کہ آپ عیسائی ہو, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوتے اور آپ کو یقین تھا کہ یہ پیغمبر ہیں, اور آپ کی عمر ہوتی 12 سال 13 سال 9 سال, بالغ ہو چکی ہوتی, اور ان کا رشتہ آپ کے لیے آتا, آپ کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی, کیونکہ پیغمبر کی بیوی بن رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو اس لیے شریعت نے آزاد رکھا ہے سب کو. مرد کو کہے تم 4 کی کوشش کرو, عورت کو کہے تمہیں کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, تمہارے اندر کیا خرابی ہے کہ کسی کی دوسری بن رہی. یا تو اس چوتھی جو کر رہا ہے اس کے میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, بڑا خاندانی اور بڑا زبردست, اور باقی بیویوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہے. وہ ایک آدمی جو تھا نا, وہ کیا کرتا, جب اس کی وائف تھی وہ جاب کرتی تھی کالج میں, ٹیچر تھی, پروفیسر تھی, وہ اپنی وائف کو لے کے صبح صبح کالج چھوڑنے جاتا, باہر سے آ کے دروازہ کھولتا اپنی گاڑی کا نا, اور اس کی وائف اترتی جاتی, تو ساری کالج کی عورتیں اور جو جتنی ٹیچرز تھیں وہ دیکھتی کہ یار اتنا پروٹوکول اپنی بیوی کو دے رہا ہے کہ اٹھ کے آتا ہے باہر سے ایسے دروازہ کھولتا ہے, بیگم صاحبہ اتریے. بیگم صاحبہ خود دروازہ بھی نہیں کھولتی. تو اب دیکھا بڑا خاندانی آدمی ہے, تو اس کے لیے رشتے آنا کالج سے شروع. نمبر مانگ رہی ہیں خواتین, ذرا آپ ایکچولی آپ سے ایک بات کرنی ہے, تو ہم سے بھی شادی کر لیں آپ. ان کا خیال تھا بھائی یہ پہلی والا اتنا پروٹوکول نہیں دے رہا, آج کل بیویوں کو کون اتنا پروٹوکول دیتا ہے, اس کا مطلب یہ یعنی عورتیں اس پہ راضی ہو گئی, اس کی چوتھی بیوی بننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اتنا نیک کمبخت وہ گھننا تھا. اس نے بھی کسی کو نہیں بتایا جب تک 4 پوری نہیں کر لی. بعد میں بتایا کہ یہ گیٹ اندر سے کھلتا ہی نہیں ہے, بعض گاڑیوں کا لاک خراب ہو جاتا ہے نا. وہ بھی ایسا گھننا, اس نے یہ راز اس وقت فاش کیا جب 4 پوری ہو گئی. اس نے بتایا ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ گیٹ اندر سے کیا ہے, لاک خراب ہے, باہر سے کھولنا, اب میں لاک ٹھیک کروا لوں گا. اب جس نے اترنا خود اترے. سمجھ الہی تیری خاطر ہو, الہی